أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج میں ایک اہم بات پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. وہ ہے ہمارے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی جناب فواد احمد چودھری صاحب کے بارے میں. نام تو آپ نے سنا ہوگا فواد چودھری صاحب کا، اور امید ہے کہ آپ ان کے کام بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے اور آپ باخبر ہوں گے کہ وہ ہر آئے روز ایک نیا شوشہ چھوڑتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں، بلکہ اسلام کے بارے میں. ہر آئے روز اسلام کی مخالفت کرتا رہتا ہے. ہر آئے دن ایسی باتیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلاموں کے یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ انسان کان پکڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ پہلی بات تو میں یہ پوچھوں گا جناب فواد چودھری صاحب سے کہ آپ اسلام اور پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف آپ کیوں ہیں؟ آپ اپنی وجہ تو بتائیں. اسلام کے خلاف کیا آپ یا مسلمان نہیں ہیں؟ تو مسلمان ہیں تو پھر آپ کو مسلمانوں سے کیا تکلیف ہے؟ آپ کو اسلام سے کیا تکلیف ہے؟ عزتیں تمہیں اسلام نے دی ہیں، تحفظ تمہیں اسلام نے دیا ہے. یہ آج جس تو کرسی وزارت پر بیٹھا ہے، تو یہ کرسی تجھے اگر ملی ہے تو اسلام کے صدقے سے ملی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں. وہ کیسے؟ یہ جب پاکستان بنایا گیا تو دعویٰ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو پاکستان بنا ہی اسلام کی بنیاد پر ہے. پاکستان کی بنیاد ہی اسلام ہے. تو اگر یہ نعرہ نہ ہوتا تو پھر پاکستان ہندوستان سے جدا نہ ہوتا، پاکستان انڈیا سے جدا ہی نہ ہوتا. جدا ہی صرف اسلام کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے ہوا ہے. تو اگر پاکستان ہندوستان سے جدا نہ ہوتا تو آپ کے بڑے اور آپ جو ہے نا ہندو کے کتے نہلا رہے ہوتے. تمہاری اوقات کیا تھی کہ وزارت کی تمہیں عہدے دیے جائیں، وزارت کی تمہیں کرسیاں دے دی جائیں. آج اگر اسلام کے صدقے اور اسلام اور دین کے صدقے تمہیں وزارت کی کرسی ملی ہے تو اس کو اسلام کے خلاف تو نہ استعمال کرو، دین کے خلاف تو نہ باتیں کرو، دینداروں کے خلاف تو نہ باتیں کرو. کوئی عقل سے کام لو، کچھ ہوش سے کام لو، ہوش کے ناخن لو کہ تمہیں کوئی اور موضوع بچا ہی نہیں. تمہیں گفتگو کرنے کے لیے تمہارا موضوع ہی اسلام ہے، دین ہے، اور ملک پاکستان کے خالص اور سچے مسلمان اور نبی کے غلام ہیں. تو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، 9واں پارہ ہے، 9ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کافروں کا طریقہ کہ کافر مسجد حرام کے پاس بیت اللہ شریف کے پاس جا کر کیا کرتے تھے. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، جس کا معنی عام اور آسان الفاظ میں یہ ہے کہ بت پرستوں کی، کفار مکہ کی، مشرکین مکہ کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بیت اللہ کے پاس آ کر تالیاں بھی بجاتے تھے اور سیٹیاں بھی بجاتے تھے. تو یہ ان کی عبادت کا طریقہ کار تھا.
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ تو آج میں جس حوالے سے بات کرنے جا رہا تھا آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے جو آیت پڑھی ہے تو جناب ہمارے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، مسجد وزیر خان کے اندر جا کر وہاں پہ جو ہے نا کچھ لوگ رقص کر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا تالیاں بجا رہا ہے۔ تو تالیاں بجانا میں نے آپ کو بتایا، بیت اللہ، اللہ کے گھر کے ہاں جا کر، ادھر جا کر تالیاں بجانا یا سیٹیاں بجانا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ تو جناب فواد چودھری سے انہی کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، تو وہاں پہ خود اپنی نگرانی میں جو ہے نا وہ جو ہے نا رقص کرنے والے ناچ رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں ناچنے والے، اور یہ جناب محترم جو ہے نا اس پر داد ہمت دے رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ حالانکہ اللہ کے گھر کا جو تقدس ہے، اللہ کے گھر کی جو ناموس ہے، اس پر اگر بات کی جائے تو آئیے میں اب ویسے اللہ کے گھر کے جو ہے نا اتنا تقدس ہے اللہ کے گھر کا، اتنا احترام کرنا چاہیے کہ کتابوں کے اندر فقہائے کرام نے، فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے فقہائے کرام نے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی شخص خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر مسجد کے اندر کوئی شخص اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے اگرچہ بھوکے ہوں دستے سوال دراز کرتا ہے، کسی سے مانگتا ہے کہ میں غریب ہوں، محتاج ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، بڑا پریشان ہوں، اللہ کے نام پہ میری کچھ اعانت کر دو، میری مدد کر دو، فقہائے کرام فرماتے ہیں ایسے شخص کو کچھ بھی نہ دیا جائے کہ اللہ کے گھر کا، اس کو اللہ کے گھر کے احترام کا نہیں پتہ، اللہ کے گھر کی ناموس کا اس کو پتہ نہیں ہے، اللہ کے گھر کا جو تقدس ہے اس کا اس کو نہیں پتہ کہ یہاں پہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ یہ تو وہ مقام ہے، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پہ بقول علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو محمود بھی سلطان محمود غزنوی، ایاز ان کا غلام تھا۔ تو جب اگرچہ سلطان محمود غزنوی ایک وقت کا حاکم ہے، وقت کا سلطان ہے، وقت کا بادشاہ ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں تو پھر اپنے غلاموں ایاز کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اس کو کھڑنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اس خالق اور مالک کی درگاہ ہے، اس خالق اور مالک کا گھر ہے، اس خالق اور مالک کی بارگاہ ہے جس کے اندر بڑے سے بڑے بادشاہ بھی یہاں پہ آ کر بھکاری بن جاتے ہیں، آ کر جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہتے ہیں مولا سبحان ربی الاعلیٰ، ہر ذات سے بڑی ذات تیری ہی ذات ہے۔ تم اس رب کے گھر میں، اس رب کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں، مسجد میں جا کر رقص کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو میں پہلے تو یہ پوچھتا ہوں کہ اس نالائق کو، اس جہل کو، اس نہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو اس کی میں تعریف کروں، کون کون سی صفتوں سے اس کو میں متصف کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ تو بے شرم ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، دین دشمن ہے، اسلام دشمن ہے۔ تو ایسا شخص، اس کو کس نے وزارت کا عہدہ دیا ہے؟ کیا کوئی ایجنسی کا چکر ہے؟ ایجنسیوں کے اشارے پر کنایوں پر اس کو وزارت کا عہدہ ملا؟ کس بات پر آخر ملا؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں اس کو وزارت کا عہدہ جو ملا ہے صرف اور صرف اسی وجہ سے ملا ہے کہ یہ اسلام کا مخالف ہے، یہ دین کا مخالف ہے، یہ قرآن و اسلام اور احادیث کا مخالف ہے، اسی وجہ سے تو اس کو جو ہے نا ایک عہدہ مل گیا، اور وہ بھی وزارت کا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، جس کو بات کرنا نہیں آتی وہ سائنسدان کا بھی وزیر بن گیا، سائنسدان کا وزیر ہے، ٹیکنالوجی کا بھی وزیر ہے، جس کو بات کرنا نہیں آتی ہے۔ خدا معلوم یہ ہم پر کیسے ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں، دین اور اسلام کے مخالف لوگ۔ خدا کا نام مانو، مسجد کا جو احترام ہوتا ہے، مسجد کے جو آداب ہیں، اس سے تمہیں واقفیت نہیں ہے تو علماء سے پتہ کرو نا۔ علماء کو تو تم بھونکتے ہو، علماء کے خلاف تو تم باتیں کرتے ہو، تم علماء سے کیا پوچھو گے؟ تو آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، دو شخص تھے آپس میں، وہ مسجد نبوی شریف میں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو ان کو بلایا۔ جب وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے، حضرت عمر نے فرمایا تم دیہاتی ہو، تم دیہات سے آئے ہو، اگر تم مدینے شہر کے رہنے والے ہوتے نا، تمہیں دونوں کو میں کوڑے مارتا اور سزا دیتا
کہ تمہیں اللہ کے گھر کی عزت اور ناموس کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے گھر کے تقدس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ کے گھر کے جو آداب ہیں تم آداب سے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں باتیں تو نہیں کی جاتی۔ یہاں پہ صرف مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدے کرنے کے لیے، یہاں یہ رقص کرنے کے لیے تو مسجدیں نہیں نہ بنی۔ کوئی آتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے گھروں کے اندر جو ہے نا یہ آتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، یہ کسی کے اشارے ہیں پاکستان کے حالات کو خراب کریں۔ پاکستان کے جو مخالف ہے تو یہ وزارت کے عہدے پر اگرچہ بیٹھے ہیں، پاکستان کو لوٹ کر کھا رہے ہیں، پاکستانی قوم اور عوام کا یہ خون چوس کر پی رہے ہیں، پھر بھی یہ پاکستان کے جو ہے نا مخالف ہیں، یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہیں تو ایسا کر رہے ہیں نا، ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے انتشار پھیلے، لوگوں کے اندر افراتفری ہو، لوگ خوف و ہراس کا شکار ہوں۔ تو ایسے یہ کام ہر آئے دن جو ہے نا خصوصاً فواد چودھری صاحب کرتے رہتے ہیں، علماء اور پاکستان اور دین اور اسلام کے بارے میں خلاف باتیں کرنا، ایسے کرنا، تو یہ بار بار ایسا کیوں کرتا ہے؟ آخر یہ کس کے اشارے پر ہے؟ مسجد کے جس کو آداب کا نہیں پتہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اتنا بغض ہے، اتنا حسد ہے، اتنا یہ خبیث شخص ہے، تو یہ وزارت کے عہدے پر چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے سزا ہے، یہ فواد چودھری یہ ملک کے پاکستان کا وزیر بن جائے، یہ ہمارے لیے سزا ہے، سزا سے کم نہیں ہے دوستوں۔ آئیے میں آپ کو اب دکھاتا ہوں کہ جناب فواد چودھری صاحب کیسے رقص کر رہے ہیں اور کیسے جو ہے نا مداح دے رہے ہیں۔ ہاں میں یہ بھی آپ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ جناب تمہیں وزارت کے عہدے پر نہیں، تمہیں کسی سرائے خانے میں ہونا چاہیے تھا، تمہیں رقص خانہ میں ہونا چاہیے تھا نا، کسی ہوٹل میں، کسی شادی پر تمہیں رقص کرنا چاہیے تھا نا۔ تم پتہ نہیں کون سی مخلوق ہو، درمیانی مخلوق لگتی ہو جو ناچنے کو پسند کرتے ہو، تو جاؤ ادھر جا کر ناچو۔ تمہیں ناچنے کے لیے کوئی ہوٹل نہیں ملا تھا، کوئی سرائے خانہ نہیں ملا تھا، تمہیں ناچنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی، ناچنے کے لیے رب کے گھر میں آئے ہو۔ شرم کرو، کچھ حیا سے کام لو، کچھ غیرت کرو، رب کا گھر ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس کے آداب ہوتے ہیں، مسجد میں جانے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ تم بغیر تو وہاں پہ ناچنا شروع کر دیتے ہو، رقص کر رہے ہو اللہ کے گھر میں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں کہ کیسے وہ جو ہے نا ناچنے والے ناچ رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، اور جناب جو ہے نا تالیاں بجا کر کافروں کے طریقے کو ادا کرتے ہوئے ان کو داد تحسین دے رہا ہے۔ جی دیکھیے۔
جی آپ نے دیکھا یہ حالات ہے ہمارے ملک پاکستان کے وزیروں کی. تو وزیر کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ملکی معاشی حالات کے بارے میں بہتری لانا، اس کے لیے کوشش کرنا کہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ معاشی پستی کا شکار ہے، تو معاشی حالات اس کے بہتر کس طرح ہوں گے، ہم پاکستان کو کیسے چلائیں جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں، پاکستان ایک اچھے اور سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے، جو ہے نا پاکستان کی حفاظت بھی ہو اس میں، اور لوگوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں، اور ظالموں کے ظلم کو روکا جائے، اور شریر لوگوں کے شر کو جو ہے نا روکا جائے، اور مظلوموں کی امداد کی جائے. تو در حقیقت وزیروں کا اور جو اسمبلیوں میں جا کر بیٹھتے ہیں ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کو سنبھالیں، پاکستان کی معاشی ترقی کے بارے میں سوچیں، اور پاکستان کی عوام کو حقوق دلائیں، ظالم کے ظلم کو روکیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ ہوتا ہے اصل میں وزیروں کا جو کام ہوتا ہے کرنے کا. لیکن ہمارے وزیر جو ہے نا یہ شرابوں میں، کبابوں میں اور رقصوں میں جو ہے نا یہ مصروف عمل ہیں. تو بتائیں یہ پاکستان خاک ترقی کرے گا؟ پاکستان جو ہے نا ایسے ترقی کرتا ہے کہ وزیر جو ہے نا اٹھ کے ناچنے لگ جائیں، کھڑے ہو کے ناچنے لگ جائیں، یا ناچنے والوں کے ساتھ مل کے، رقص کرنے والوں کے ساتھ مل کے ان کو داد تحسین دیتے رہ جائیں. تو بتائیں اگر یہی ہمارے وزیر کریں، یہی ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے یہ کام کرے، تو کیا آنے والی ہماری نسلیں جو ہے نا وہ مدرسے میں بچوں کو بھیجیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ ہمارے اپنے یا ہمارے بچوں کو، ہمارے جو بچے ہیں ہماری آنے والی نسلیں، وہ مدرسوں میں بھیجیں گے کہ جاؤ پڑھو؟ نہیں. یا کالجوں میں بھیجیں گے جاؤ پڑھو؟ نہیں. یونیورسٹی نہیں جی نہیں. سکول نہیں. بلکہ وہ بھیجیں گے جاؤ تم بھی رقص سیکھو، تم بھی ناچنا گانا سیکھو. کیوں؟ وزیر یہی جو ہے نا تعلیم دے رہے ہیں، وزیر یہی کر رہے ہیں. جب تو اس کا مطلب ہے کہ ناچنے والوں کو وزیروں کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں جو ہے نا وہی اچھا ہے جو اچھا ناچتا ہو. وزیروں کی نظر میں یہی ہے نا اس کو داد تحسین بھی دے رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں بغیرت. میں آخر میں میری التجا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ تم آپ مہربانی فرمائیں، اگر کوئی دینی بندے کا، اسلام والے بندے کا، کسی مولانا صاحب کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو تم از خود نوٹس بھی لے لیتے ہو، سموٹو بھی لے لیتے ہو، ایکشن خود لے لیتے ہو، اس کے اوپر پرچے ہو جاتے ہیں، اس کو جو ہے نا صورتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جیلیں کاٹنی پڑتی ہیں، قید کیا جاتا ہے اس کو، اور اس کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، بار بار آنا پڑتا ہے، پیشیوں پر پیشیوں دیتے رہتے ہیں. تو قانون نافذ کرنے والے ادارے کیوں خاموش ہیں؟ اور یہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے 2 ٹکے کے جج یہ کیوں خاموش ہیں اس بات پر؟ از خود نوٹس نہیں لے سکتے، یہ سموٹو نہیں لے سکتے، خود ایکشن نہیں لے سکتے، اس پر بات نہیں کر سکتے. آخر پاکستان کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ پاکستانی عوام کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟ میری آخر میں گزارش ہے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، مہربانی فرمائیں اس خبیث کے خلاف سموٹو ایکشن لیں، از خود نوٹس لیں، اور اس کے اوپر جو شرعی طور پر اور قانونی طور پر جو اس پر سزا آتی ہے تو اس کو وہ سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ایسے کام کرنے سے ہمارا ملک پاکستان اور ہمارے ملک پاکستان کی عوام ایسے کام کرنے پر رنجیدہ خاطر نہ ہو. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.